لہذا معصوم الخطا کی صحیح تعریف یہ ہے کہ کسی لفظ کسی چھوٹی موٹی کوتاہی اور کمی بیشی کو اللہ وحی کے ذریعے بلا تاخیر بغیر کسی ڈیلے کے اس کی اصلاح کر دے تو یہ معصوم الخطا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی بھی اولاد دیتا ہو اور اللہ بھی اولاد دیتا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اس بات کو بھی پلے باندھ لیجئے کہ اس دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ دین اپنے لیے یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ جس ہستی کا جو مقام ہے، نہ اس سے محبت میں اس سے آگے بڑھا جائے، نہ نفرت میں اس سے نیچے جایا جائے۔ حضرت علی کو شریعت شارع قرار دے دیا اور اہل تشیع حضرات یہاں رکے نہیں، اس سے آگے بڑھے، اور بعض نے ایسا کہنا، سب نے نہیں، بعض نے ایسا بھی کہنا شروع کر دیا کہ جو امام ہمارے آتے ہیں یہ شریعت دے سکتے ہیں۔ کسی نے کسی ہستی کے بارے میں کچھ کہا تو میں کہوں یہ کافر ہو گیا۔ یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ کہا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انفی دیوبندی حضرات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر، کسی بندے کی بات کے اندر 99 احتمال یہ پائے جاتے ہوں کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، پورے علم کے ساتھ کیا، پورے وثوق کے ساتھ کیا ہے، اور ایک احتمال یہ پایا جاتا ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور شکل بھی ہو، تو ایک احتمال کو وزن دیا جائے گا اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیا سے، اصحاب محمد ہوں یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ ہم کسی بھی شخصیت یا کسی بھی گروہ کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکیں گے، کسی بھی ہستی کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم کسی ایک دائرے کے اندر رکھ کر اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اور 3 دائرے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا دائرہ عظمت کا اور بلندی کا اور رفت کا، جس کے مقابل کوئی بھی نہیں، جس کا مثل کوئی بھی نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ہستی کا دائرہ ہے۔ یعنی آپ میری اگر ہاتھ کی طرف دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے جو یہ دائرہ بنایا، اللہ رب العزت کی ذات کا یہ دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اندر کوئی دوسرا دائرہ نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے دائرے کے اندر کسی دوسری ہستی کی ذات کا دائرہ نہیں جائے گا۔ دائرے سے کیا مراد؟ وہ جو عظمت اللہ کی ہے وہ پھر کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ جو بلندی اور رفت اللہ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر غیب کی خبریں اللہ جانتا ہے تو پھر صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں اوور لیپ، ایک دائرے کے اندر دوسرا دائرہ داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا دائرہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی اور ذات کا دائرہ۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی ذات کی جو خصوصیات ہیں اور اللہ کی ہستی کے جو مناہج بیان کیے گئے ہیں، وہ بیان کسی انسان نے نہیں کیے، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی نا، وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یعنی روبوٹ بنانے والا اس کی تعریف اور توثیق میں روبوٹ کیا کرے اور کیا کہے گا؟ ایک مشین بنانے والا اپنے بنانے والے کی مشین خود تعریف تو نہیں کرتی، بنانے والا خود سمجھتا ہے کہ بہتر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ رب العزت آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا، آپ ایسے ہیں، ایسی تعریف آپ کی کہ جیسی آپ نے خود اپنے حوالے سے کی۔ یعنی قرآن کریم کہتا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو بنانے والا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو بنایا گیا؟ پھر قرآن کریم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، میں نے آپ کو گزشتہ کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے آپ کو بادشاہ گنواتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں گنواتے ہوئے کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن کریم پورا اس کی تلاوت اسی ذہن اور سوچ کے تحت کی جاتی ہے، مطلب اس کا ذکر اس سوچ کے تحت کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے، وہ ہماری زبان سے بھی کہلواتا ہے، اس نے اصحاب محمد کی زبان سے بھی کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ تو چوٹی ہے نا جی توحید کی، یہ چوٹی ہے کہ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان کے دائرے کے اندر کسی دوسری ہستی کا دائرہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان کے بعد فوراً سے ہمارے سامنے جس ہستی کی ذات آتی ہے، جن ہستیوں کی ذاتیں آتی ہیں، وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے جو کہ سب سے اوتھینٹک سورس ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، یعنی ہمیں پتہ چلا کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے،
कुछ 40-50 हज़ार अम्बिया सिर्फ बनी इसराइल के अंदर आए। ये बड़ी एक तारीख है अम्बिया की। रसूल भी इसी तरीके से है, नबी और रसूल में फ़र्क हुआ करता है। और जो रसूल हैं वो गालबन कुछ 350 के करीब गिने जाते हैं कि ये रसूल आए, नबी बड़ी तादाद में आए। तमाम अम्बिया और रसूलों का एक अलग दायरा है, वो दायरा कभी भी उसको टच नहीं करेगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दायरा है। यानी अम्बिया और रसूलों की हस्ती और शख्सियत बहुत बुलंद है, क्योंकि अल्लाह उनसे डायरेक्ट मुखातिब होता है। आपने कभी सुना कि अम्बिया मासूम अनिल खता होते हैं? सुना कभी? इसकी असल तारीफ ये है कि जब भी उनसे कोई लग़ज़िश या कोई कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह डायरेक्टली खुद इंटरवेंशन करके अल्लाह वही के जरिए उनकी बिला ताखीर इस्लाह कर देता है। मासूम अनिल खता का असल तफसील ये है, क्योंकि अम्बिया और रसूल बहरहाल बशर होते हैं, लेकिन बशर की तरह नहीं होते, क्योंकि अल्लाह उनसे डायरेक्टली कनेक्शन करता है। लिहाजा मासूम अनिल खता की सही तारीफ यह है कि किसी लग़ज़िश, किसी छोटी मोटी कोताही और कमी बेशी को अल्लाह वही के जरिए बिला ताखीर, बगैर किसी डिले के उसकी इस्लाह कर दे, तो यह मासूम अनिल खता होता है। अम्बिया सारे मासूम अनिल खता हैं, लेकिन यह बात याद रख लीजिए कि तमाम तिल कर रसूल फज़लना अला बाज़िन अला बाज़, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे माकबल आने वाले तमाम अम्बिया वो अपने अपने दर्जे रखते हैं। ये बात समझ लीजिए, यानी अम्बिया के अंदर दर्जे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर कोई दर्जे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह ताला के हवाले से जब इंसान खुद सोचना शुरू करता है, और उस वक्त के इंसान ने सोचा तो अल्लाह ने कहा था कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, कि तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह, तुमने पहचाना नहीं अल्लाह को। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तू वो है जो तू खुद कहता है। ये हम नहीं समझ सकते। वो दायरा मुकम्मल अम्बिया का दायरा आ गया। अम्बिया के दायरे में कुरान करीम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अम्बिया में दर्जे पाए जाते हैं। किसी नबी का दर्जा किधर है, किसी नबी का किधर है। और फिर हमें यह पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। तो इसका मतलब अगर कोई शख्स अल्लाह की हस्ती के साथ किसी को गलत मदद कर सकता है तो फौरन से आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर सकता है, क्योंकि करीब तरीन वही हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अंबिया के मसले के ऊपर जब भी इंसानों ने अल्लाह की तरफ कहीं उसके दायरे के अंदर कहीं टच होने की कोशिश की तो उसको कुरान करीम कहता है कि तुमने गुलू किया। क्या किया जी? बोलिए लफ्ज़े गुलू। गुलू का मतलब बहुत आसान तारीफ है उसकी, या मोहब्बत के अंदर या नफरत के अंदर किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज को असल मकाम से बढ़ा देना, या मोहब्बत में या नफरत में। गुलू सिर्फ नफरत में नहीं होता, गुलू सिर्फ मोहब्बत में भी नहीं होता, दोनों सूरतों में हो सकता है। मैं एक दो मिसालें आपके सामने देता हूं। आप जानते हैं कि ईसाइयों के भी आगे तकसीम कार है। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा ग्रोह ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में या उनके एहतराम में गुलू किया, लेकिन अल्लाह के दायरे के अंदर चले गए, जिसकी हमने कहा कि किसी दूसरे दायरे में नहीं जाना। अंबिया का अपना दायरा है। ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरीके से बनी इसराइल के अंदर ही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहा गया ये अल्लाह का बेटा है। ये गुलू था मोहब्बत के अंदर। और नफरत का गुलू भी हुआ, हजरत यहया को कत्ल कर दिया गया। यानी अंबिया कत्ल भी किए गए। ये किसने कत्ल किए? यानी इंसानों ने कत्ल किए। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अल्लाह की जात है जिसके बारे में हमने कुछ बात कर ली। फिर अंबिया की जात है जो इंसान भी हैं लेकिन अल्लाह से डायरेक्टली ताल्लुक भी रखते हैं वही के जरिए। ये बीच के दायरे में आते हैं। ये दोनों दायरे बिल्कुल अलग हैं, इनमें कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नबी भी गैब जानता हो और अल्लाह भी जानता हो। ऐसा नहीं है कि नबी भी औलाद देता हो और अल्लाह भी औलाद देता हो। ऐसा नहीं है कि गैब की खबरें और मा फोकुत तबी और फोकुल इक्तदार बातें नबी भी करता और अल्लाह भी करता हो। नहीं, बी वाला चक्कर कोई नहीं। अल्लाह अलग है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और अंबिया की जात बिल्कुल अलग है। गो के हम ये कहते हैं कि हमारा ये अकीदा है कि अंबिया अल्लाह से कनेक्ट डायरेक्टली होते हैं वही के जरिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये फलसफा समझने के बाद आप ये बात याद रखिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस के अंदर ये फरमाया कि कभी भी मोहब्बत में या नफरत में किसी अपने मकाम से ऊपर नीचे किसी शख्सियत और हस्ती को नहीं करना। अब मैं आपके सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अकवाल बयान किए देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, कभी भी मेरे हवाले से मुझे हद से ना बढ़ा देना उस तरह जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, उनके मानने वालों ने उनको हद से बढ़ा दिया।
ان کے دوست ان کے ساتھیوں نے، اور فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بندہ ہوں، فَقُولُوا تو کہا کرو عبداللہ و رسول، عبداللہ و رسولہ، کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، مجھے یاد آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نبی یا بادشاہ بننا چاہیں گے یا بندہ اور رسول بننا چاہیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بندہ اور رسول بننا چاہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سارے وہ بندے ہیں، اور رسالت یہ ہے کہ ان کو شریعت اور طریقہ کار میں سکھا کے جاؤں، ورنہ نبی ایسے گزرے ہیں جو بادشاہ تھے، رسول نہیں تھے، وہ نبی اور بادشاہ تھے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور پسند فرمایا۔ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کوئی آ جائے نا وہ کہے یار میں آپ کے کلمے کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ہم سے کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، کہنا شروع کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو درمیانہ ایک دائرہ ہے، یعنی رسولہ کا مطلب اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اللہ خود دیکھتا ہے، وحی کے ذریعے رابطے میں ہے، اور عبد کا مطلب ہے کہ وہ بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، صرف میرے اوپر کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے، اور وحی نے منفرد کر دیا محمد مصطفیٰ۔ اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اس بات کو بھی پلے باندھ لیجئے کہ اس دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ پورے کا پورا دین اور اللہ کی ذات بھی مشکوک ہو جاتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانا جائے، پوری ذات مشکوک ہو جاتی ہے، پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر، قرآن کریم نے خود اس بات سے منع فرمایا کہ کبھی بھی محبت میں یا نفرت میں آگے نہیں بڑھ جانا۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر سختی نہ کرنا ورنہ تم پر سختی کر دی جائے گی۔ یہ ایک اور غلو ہے جو ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت کے اندر غلو، میں ان کی ذات کے ترانے اور ترنم اور اس میں اتنا آگے چلا جاؤں کہ میں اللہ کے دائرے کے اندر شامل ہو جاؤں، میں اپنے آپ کی پاکیزگی کے لیے کچھ ایسے کام کرنا شروع کروں کہ میں انبیاء کے دائرے میں جانے کی کوشش کروں۔ اس لیے میں نے دائرے والی بات کی تھی۔ اللہ کی ذات کا دائرہ بالکل الگ، انبیاء کی ذات کے دائرے بالکل الگ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ بالکل الگ، جس میں ختم نبوت ضروری ہے، باقی میں ضروری نہیں تھی، یہ دائرہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ تمہیں میں ایک بات بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کبھی بھی مبالغہ آمیزی اور غلو میں نہیں جانا۔ تو میں یہ بھی بتا دوں کہ پچھلی قوموں کو اس لیے ہلاک کیا گیا کہ وہ غلو میں جایا کرتے تھے۔ غلو کیا ہے بھلا؟ غلو یہ ہے کہ محبت میں یا نفرت میں حد سے بڑھ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بارے میں تاکید فرمائی، اور یہی نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے بیان کیا کہ مجھے بھی ایسے نہ کر دینا جیسے تم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ یہ بات میں کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ موضوع تو ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اپنے لیے یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ جس ہستی کا جو مقام ہے، نہ اس سے محبت میں اس سے آگے بڑھا جائے، نہ نفرت میں اس سے نیچے جایا جائے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کا ذکر کر دیا، اس لیے انبیاء کا ذکر کر دیا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے خود فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر کو ایسا نہیں بنا دینا جیسے کوئی عبادت گاہ ہوتی ہے، میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا، یعنی اس کی طرف سجدے نہ کرنا شروع کر دینا۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو یاد رکھ لیجئے، جو چیز اللہ کے لیے مخصوص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو ہم آج کے دنیا کے اندر موجود دین پسند لوگوں میں موجود بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھ نہ آئے، انسان محبت کر رہا ہوتا ہے لیکن غلو کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے دائرے کو ٹچ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے یہ بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، یہ سنیے، قرآن کریم کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تم ان کو سمجھاؤ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔
قل لا اقولو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں نہیں غیب کی چیزیں جانتا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تفصیلی بات اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ بہت محتاط رہیے ان مسئلوں کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل دینی کام کر رہا ہوں، میں تو محبت میں کر رہا ہوں نا، لیکن وہ اس درجے میں، اس دائرے میں جا کر ٹکر مارتا ہے جو اللہ کا دائرہ ہے. اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے لیے ایک بات جو ہمیں بتا دی گئی، جو ہم بار بار کرتے ہیں، اس آیت کو ہم نے تلاوت کئی دفعہ سنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے زندگی ایسے گزارنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، کون ایسا کرے گا؟ یہ قرآن مکمل آیت یہ کہتی ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہے، اللہ سے رجوع کرنا چاہے، اللہ سے ملنا چاہے. اور دوسرا کون؟ وہ جو یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور ذکر اللہ کثیرا، جو یہ چاہتا ہو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے. اگر آپ نے غور کیا اس بات پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، یعنی ان کی عملی زندگی پر عمل کرنا ذکر کثیر ہے. اصل ذکر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلا جائے. یہ بات قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے. کیوں؟ پہلے کہا گیا، قرآن کریم گرامر ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ مذکور کے حوالے سے ہی آپ نے اس کو سمجھنا ہے. پہلے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت کو کوئی واو نہیں لگایا گیا، واہ نہیں کہا گیا، بلکہ رک کر تھوڑے سے پاز کے ساتھ کہا گیا یہ بات اس کے لیے ضروری ہے. لمن کانا، وہ جو یہ چاہے کہ یرجو اللہ، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے. اور پھر کہا کہ والیوم الآخر، اور جانتا ہو کہ آخرت ہونے والی ہے. اور پھر کہا گیا کہ وذکر اللہ کثیرا. تمام چیزوں کو سمیٹ کر کہا گیا کہ اسوہ حسنہ وہ ہے. تو بس دیکھ لیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عبادات کی اور کس طرح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاشرت چلائی اور کیسے چلائی. لہٰذا ان سب باتوں کو اپنے پلے باندھیے. تیسرا دائرہ، قرآن کریم آفاقی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے. قرآن کریم زندگی کے بارے میں تمام وہ باتیں کرتا ہے قرآن کریم جو کہ ایک انسان سے پیش آ سکتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں آئے، یعنی انسان سے مطلوب اسلام ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. الفاظ کا یہ مسئلہ ہے کہ الفاظ جو ہے نا وہ جی مکمل نہیں ملتے، وہ انسان کے جذبات کا صحیح ساتھ بعض بات نہیں دے سکتے. تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجا تو معنی نے بغاوت کر دی. ہم مکمل الفاظ، میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب کچھ ہستیوں کا ذکر کرے. قرآن کریم جیسی کتاب کچھ ہستیوں کے بارے میں توثیق کے الفاظ کہے. قرآن کریم جیسی کتاب کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کریم کچھ ہستیوں کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ وہی صاحب وہی اور اٹھے اور کہے کہ یہ بھی جنت میں ہے اور یہ بھی جنت میں ہے اور یہ بھی جنت میں ہے اور یہ بھی جنت میں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. الفاظ ہی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کریم خود اٹھے اور کہے کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا، اب زندگی ساری جو چاہو کرو. آپ حیران، آپ سوچئے نا، یہ باہر عبد المنان بھائی یا ان کا کوئی دوست ذیشان بھائی یہ لوگ ہوں اور کوئی ان کو آ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب جو مرضی کرو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی خوشی اور اطمینان کا باعث کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ حضور والا، قرآن کریم اس باب میں بھرا ہوا ہے کہ اس نے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے بارے میں بے شمار انعامات اور فضائل کا اعلان کر دیا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ تو الگ ہے، لیکن اصحاب کرام، اور اس میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی اصحاب کرام تھے. اصحاب کرام سارے کے ساروں کے حوالے سے، اور کچھ کا میں ذکر بھی کر دوں گا، ان کے حوالے سے قرآن کریم نے توثیق کی ہے. قرآن کریم نے چند چیزوں کو وضاحت کیا ہے. لہٰذا یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہونی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بالکل بھی ہماری طرح نہیں تھے، اور ان کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جسم ان کی طرح نہیں تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے دل کی دھڑکن ان کی طرح نہیں تھی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلن پھرن ان کا ہماری طرح نہیں تھا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اگر نے کسی نے صحیح جانا
اور اس پر صحیح چلا تو وہ ان کا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے کر دیا۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب محمد ہوں یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد ایک احتیاطی بات اور کرنے کا کام۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ انبیاء میں سب سے افضل نبی کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم نے خود کہا کہ میں نے جیسے قرآن کریم کی یہ تیسرا پارا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض فضیلت دی، بالکل اسی طریقے سے صحابہ آپ شریعت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درجے ہیں، سارے صحابہ ایک ہی طرح نہیں ہیں۔ یہ بات متفق میں کہوں یا ایسا کہوں کہ جمہور کے نزدیک، فائل مزرات میں جمہور کے نزدیک، زیادہ تر لوگوں کے نزدیک انبیاء کے بعد جس شخصیت کا سب سے بڑا رتبہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب مانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، یعنی زیادہ جمہور۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا درجہ ہے اور اسی ترتیب سے ہے، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی۔ یہ بات بھی ہمیں شریعت کے اندر مطالعے سے پتہ چلتی ہے کہ ان چار ہستیوں کے بعد جن ہستیوں کا سب سے بڑا رتبہ اور درجہ ہے وہ کون ہے بلا؟ عشرہ مبشرہ۔ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ اور ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 ہستیاں۔ اس کے بعد کسی کا اصحاب کرام میں اور اہل بیت میں اور امہات میں نہ، کسی میں درجات تو امہات المومنین ہیں، اور اس کے بعد کسی کا اگر درجہ آتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو مہاجرین میں سے تھے، اولین مہاجرین۔ اس کے بعد وہ سابقون الاول۔ اس کے بعد کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو اولین انصار میں سے تھے، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جن اصحاب کرام کا رتبہ اور درجہ بلند ہے وہ بدری صحابہ ہیں، جو کہ 313 یا 350 کے لگ بھگ۔ اور اس کے بعد جن کا درجہ زیادہ ہے وہ کون بتائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب الشجرہ، وہ بیت رضوان والے 1400 لوگ، 1400 اصحاب کرام، یہ ان کا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد جن اصحاب کرام کا درجہ آتا ہے وہ 10,000 اصحاب کرام جو فتح مکہ کے وقت تھے۔ اور اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے ان جمہور کا کہ جو باقی حضرات رہ جاتے ہیں وہ سارے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات ایسی میں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کر دی کہ درجے ہیں، کسی وجہ سے کی ہے، اور اس کے دلائل بھی کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ جنرلی سپیکنگ، یعنی چلیے پہلے وہ بات کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا جو بدری صحابہ تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اعملوا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا درخت کے نیچے بیعت کرنے والے اصحاب الشجرہ کے بارے میں، جس کے بارے میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، یعنی وہ 10,000 فتح کے موقع اوپر تھے، ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ تو درخت کے نیچے والوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا، یعنی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ایک جگہ پہلے نمبر پہ کہا تم اب جو مرضی کرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ درخت کے نیچے جو بھی ہیں ان کو وہ آگ میں نہیں جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر کہا گیا جو میں نے کہا کہ فتح سے پہلے ایمان لانے والے اور خرچ بات کرنے والوں کا رتبہ بلند ہے ان سے جو فتح کے بعد خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ جو باقی جتنے اصحاب کرام رہ گئے ان کے بارے میں بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ تو قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے سورہ حدید کے اندر کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل واولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، لیکن سب سے اللہ احسن وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الحسنى، اللہ کا وعدہ سب سے بہترین ہے۔ اس کی ساری تفسیر ہر علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے تو ان کو یہ واضح کر دیا کہ اصحاب کرام مغفور ہیں۔ اصحاب کرام کو مغفور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
बख्शिश कर दी है, असहाबे कराम की बख्शिश कर दी गई। दो आयात कुरान करीम की ऐसी हैं कि जो तरतीब वार आकर आखिर में की तरफ नाजिल होते हुए ये कहती हैं कि असहाबे कराम के साथ अल्लाह ताला ने मगफरत का वादा कर दिया। और ये बात भी मैंने आपके सामने बयान कर दी कि दर्जा ब दर्जा हर सहाबी का दर्जा है और हर ग्रुप का दर्जा है। इसे बाज डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने अपनी एक किताब में लिखा कि कुछ मुकल्लीन होते हैं, कुछ मुकल्लीन के मुकल्लीन होते हैं, कुछ मुकस्सरीन होते हैं, कुछ मुकस्सरीन के मुकस्सरीन होते हैं। तमाम सहाबा एक ही दर्जे के नहीं हैं। ये बात आपके सामने वाज़ेह करने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें आपके सामने कह देता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, आपने फरमाया मेरी उम्मत के बेहतरीन खैरल कुरूनी करनी दौर के बारे में कहा, और खैरुकुम करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे दौर के हैं, मेरे साथ के हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद आने वाले, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद। यानी किसके बारे में बात हो रही है? असहाबे कराम, ताबईन और तबा ताबईन, इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। ऐसी आज शरीयत जब हमारे लोग उठते हैं ना, उलमा उठते हैं और वो कहते हैं कि एक वास्ते के जरिए हमारे तक शरीयत पहुंची, तो उसकी ये सारी तफसील है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल मौजूद हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, अब मैं उस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की तकरीम करो क्योंकि वो तुम में सबसे बेहतर हैं, फिर जो उनके बाद हैं और फिर जो उनके बाद हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा का इकराम किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा न कहो। अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दे तो सहाबा के खर्च किए हुए किसी एक मद या निस्फ मद के बराबर भी नहीं हो सकता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने असहाबे कराम के बे इंतहा वो गिनवाए हैं, और रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और कुरान करीम नुज़ूली तरतीब से कुरान करीम पढ़ते ही आपको समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला सहाबा को कैटेगरी वाइज बख्शिश करता गया। और सूरह फतह के अंदर फिर कहा गया कि तमाम सहाबा कराम की बख्शिश की जाती है। ये सारी बात करने के बाद जितना मुताला करने का इत्तफाक हुआ, उसमें यह बात सामने आई कि अक्सर उलमा इस बात को अकीदे की हद तक लेके जाते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा कराम की मग़फ़िरत कर दी गई है, और उसके दलाल कुरान में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मौजूद हैं। जो बात इससे अगली मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि इस सब बात के बावजूद जो मैंने कर दी, अंबिया के दायरे को टच नहीं कर सकते सहाबा कराम। इस सब बातों के बावजूद मासूम अनिल खता का मैंने आपको एक बात की थी, और खत्म नबूवत की एक बात की थी, याद है आपको? अंबिया के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर देता हूं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दो बातें उनके दायरे की खास बातें हैं। लिहाजा कोई भी सहाबा कराम में से, असहाबे कराम में से, उम्मतुल मोमिनीन में से, ताबईन तबा ताबईन में से, बुजुर्गान दीन में से, औलिया और तसव्वुफ के बुजुर्गान में से कोई शख्सियत भी उस दायरे को इस हवाले से टच नहीं कर सकती। कौन कौन सा दायरा? दो, मासूम अनिल खता और दूसरा खत्म नबूवत, यानी शरीयत का तकमील हो जाना। आज कोई पीरो मुर्शिद उठ के शरीयत में तब्दीली की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि यह बात दुरुस्त नहीं है। आज कोई उठकर किसी सहाबी के बारे में यह कहना शुरू कर दे कि वो तो खताओं से मावरा और मासूम अनिल खता है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो दायरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस है। ये बात शुरू मैंने इसलिए, अगर वो मोहब्बत में आके कर देता है, मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं कि अहले तशय्यो और राफजी जिनको कहा जाता है, इन लोगों ने यही काम किया। हजरत अली से शदीद मोहब्बत का इजहार करते हुए उनको खुदा भी कह दिया, हजरत अली को शरीयत शारे करार दे दिया। और अहले तशय्यो हजरात यहां रुके नहीं, इससे आगे बढ़े, और बाज ने ऐसा कहना, बाज सब ने नहीं, बाज ने ऐसा भी कहना शुरू कर दिया कि जो इमाम हमारे आते हैं ये शरीयत दे सकते हैं। ये जो इस्माइली हैं, आपका क्या ख्याल, इनका अकीदा क्या, मसला किधर है? मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे को इन्होंने टच कर दिया। वो कहते हैं कि हमारा जो इमाम मौजूद है आज के दौर में है या जो आएगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अलावा भी कुछ बातें कर सकता है, वो हमारे लिए शरीयत हो जाएंगी। हमने कहा नहीं, ये तो मखसूस दायरा था ना, खत्म नबूवत उस दायरे से मुतल्लिका है। ये बात समझ लीजिए। जब अगर ये बात समझ आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा बिल्कुल अलग है, वो वही के जरिए जुड़ा हुआ है अल्लाह से, अब तब समझ आती है कि ठीक है, असहाबे कराम तमाम तर रुतबे और वो करने के बावजूद शदीद मोहब्बत में भी हम गुलू करेंगे अगर उनको उस दायरे में ले जाएंगे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा है। और शदीद नफरत का गुलू भी है असहाबे कराम से। और वो ये है कि जब, जिनको नासबी कहा जाता है, कि जब ये हुक्मरानी थी, यजीद की हुक्मरानी थी, और ये दौर था, और इससे कुछ पहले और कुछ बाद में हशाम बिन मलक तक मस्जिदों से और बाजारों के अंदर हजरत अली के बारे में बुरे अल्फाज और
باتیں کہی جاتی تھی. یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے. یہ شدید نفرت کا غلو ہے, یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے, جیسے وہ ظلم اور زیادتی ہے جیسے یہ ظلم اور زیادتی ہے. اسی لیے غلو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا, کہیں ایسے نہیں ہو جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شدید نفرت میں یا شدید محبت میں اس طرح کا کام کرنا شروع کر دو. لہٰذا سامعین محترم, اصحاب کرام کے بارے میں اجتماعی طور پر, یہ بات میں آپ جو کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سنیے, اصحاب کرام کے بارے میں اجتماعی طور پر مغفرت کا وعدہ کر کے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت کی ہے امت کے ساتھ. وہ نعمت یہ ہے کہ ہمارے تک دین ایک واسطے اور چین کے ذریعے پہنچا. اگر صحابہ کرام کے انسٹیٹیوشن اجماعی طور پر, صحابہ کرام کے اجماعی طور پر اگر ان کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا کہ نہیں ادھر تو مسئلے ہیں اجماعی طور پر, تو پھر شریعت مشکوک ہو جاتی. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے, اصحاب کرام کے درجے ہیں, میں نے بولا تھا آپ کو, پہلے دوسرے تیسرے درجے کے اصحاب کرام نے شریعت کو ماننے کے بعد, دین کو قبول کرنے کے بعد تقریباً 100% دین پر چلے ہیں. ایک سنگل غلطی بھی آپ کو ان کی طرف سے, لغزش اور خطا بھی نہیں ملتی, سنگل. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ میجر آپ کو سمجھانا کہ تم گناہ کر لو تو کیا کرو, تم خطا کر لو تم کیا کرو, میری شریعت کے اندر اختلاف ہوگا تو کیا کرو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غلطی تو ہونی نہیں تھی, تو غلطیاں کسی سے تو کروانی تھیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن کریم کی اس تعلیمات کو کہ تم سے غلطی ہو جائے تو تم کیا کرو, تمہیں اصلاح کیسے کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کرام سے اللہ نے غلطیاں بھی کروائیں. لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے ان پہلے دوسرے درجے کے لوگوں کو, اصحاب کرام کو نہیں چنا, بلکہ تیسرے اور چوتھے درجے کے اصحاب کرام سے یہ غلطیاں کروائیں اور یہ گناہ کروائے, تاکہ امت کے لیے یہ آسانی ہو کہ اگر تم سے یہ ہو جائے, کیونکہ ذکر تو ہے قرآن کریم کے اندر ان سب کا, تم سے یہ ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اصحاب کرام سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ضرور سرزد کروائیں کہ جو بالکل ایک انسان اور ایک ہیومن بینگ کر سکتا ہے. کرنا اللہ کی نعمت اور پلاننگ تھی. لہٰذا اس کو میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ چسکے اور مزے لے کر اصحاب کرام کی طرف سے کی جانے والی اس طرح کی کمی کوتاہی کو فردن بیان کرنا یہ ٹھیک درست بات نہیں ہے, یہ مزاجن شرارت بات ہے. اور یہ میں نے کہا ان سے جو ہوا اس کا ذکر کرنا, کجا کہ ہم اٹھیں اور ان پر یہ باتیں کہنا شروع کر دیں جن سے ان کی تنقیص ہو, جن سے ان کی, جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں نا, بےزتی کی جائے, کسی کی عزت میں کمی کی جائے. یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی. لیکن جو بھی یہ کرتا ہے, مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اوپنلی یا کسی بھی حوالے سے اصحاب کرام کے حوالے سے ایسے توہین آمیز الفاظ کہنا, میں ایسے شخص کو فاسق سمجھتا ہوں, اور یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے. اور یہ اتنی بیلنسڈ بات ہے کہ اس سے زیادہ اعتدال والی بات کوئی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. فاسق اور فاسد دو لفظ ہوتے ہیں. فاسق وہ ہوتا, آپ نے کبھی نا وہ سیب ہوتا ہے نا, سیب کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سیب اگر رکھا ہوا ہو نا اور آپ کو لگے کہ یار سیب تو بالکل صحیح ہے, آپ میں سے کوئی اس کو اٹھائے اور اٹھا کے بائٹ کرے اس کو, تو وہ اندر سے گندا ہوتا ہے بازو کا, تو بندہ اس کو پھینک دیتا ہے. ایسے فرد کو فاسد کہتے ہیں کہ جس کی گندگی ابھی معاشرے پر نہیں آئی لیکن ہے گندا, جس کے گناہ اوپن نہیں ہوئے لیکن ہے گناہ گار. اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیب کو دیکھتے یا اس کو ہاتھ لگاتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خراب ہے. یعنی جس کی گمراہی یا جس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے معروف اور مشہور ہے. مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کرام پر طعن و تشنیع کرنے والا فرد فاسق ہے. فاسق کا مطلب وہ ایسا یعنی برے کردار کا فرد ہے کہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ برے کردار کا ہے, چھپا ہی نہیں رہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایمان مشتبہ ہے. ایمان مشتبہ کیوں ہے حضور والا؟ مسئلہ تکفیر آسان نہیں ہے. ایمان مشتبہ اس لیے ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ہو سکتا ہے کم علمی کی بنیاد پر کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی دلیل کے بارے میں کہہ رہا ہو جو اس کو نہ معلوم ہو صحیح, ہو سکتا ہے شدید نفرت اور غصے کے اظہار میں اپنے آپے سے باہر ہو کر کہہ رہا ہو. آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ تکفیر یعنی تکفیر کا مطلب ہے کہ کسی نے کسی ہستی کے بارے میں کچھ کہا تو میں کہوں یہ کافر ہو گیا. یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ کہا جاتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حنفی دیوبندی حضرات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی بندے کی بات کے اندر 99 احتمال یہ پائے جاتے ہوں کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے, پورے علم کے ساتھ کیا ہے, پورے وثوق کے ساتھ کیا ہے, اور ایک احتمال یہ پایا جاتا ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور شکل بھی ہو, تو ایک احتمال کو وزن دیا جائے گا اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اور ہم تیار بیٹھے ہیں, بالکل فیکٹریاں تیار ہیں,
کہ میں ذرا کافر قرار دوں کسی کو، اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور گستاخی صحابہ کرام کی، یہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں، جس شخص کو تنقیص کا نشانہ بنانا عام فرد کو بھی یہ بھی ظلم ہے۔ میں کسی کی توہین کرنا شروع کر دوں، میرے والد صاحب کی کوئی غرض میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن علمی طور کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے تنقید اور تنقید سے بالاتر ہیں۔ اصحاب کرام کا دائرہ فردن فردن علمی طور پر اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک مسئلہ آیا، ایک صحابی نے کہا یہ ہونا چاہیے، دوسرے صحابی نے کہا یہ ہونا چاہیے، دونوں نے اختلاف کیا۔ میں اور آپ اٹھتے ہیں اور کسی ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں۔ کسی ایک کی رائے یا مسئلے کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے دوسرے صحابی کی کوئی تنقید کر دی، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسئلہ اس کو میں نے لے لیا، کسی اصحاب کرام کے درمیان اختلاف ہوا اور اس کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ اصحاب کرام کے درمیان اختلاف جو ہے یہ اللہ کی برکت تھی، اچھا ہے اس کو ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے یہ جو کام تھے یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہیں، اور یہ جو کام تھے تو یہ شریعت کے مزاج سے ذرا کم مطابق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی صحابی کے بارے میں اس کی گستاخی کر دی۔ یاد رکھ لیجئے، دیکھیے گستاخی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے۔ اصحاب کرام کے اوپر کسی بھی طرح کی ایسی بات کر دینا جو شریعت سے مطابقت نہ رکھتی ہے درست نہیں ہے، لیکن علمی طور پر کسی بھی صحابی کی بات اگر دوسرے صحابی سے مختلف ہو تو ایک کا وزن دوسرے کا وزن جانچا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی بات درست تھی اور کون سی صحیح نہیں تھی، کس کے اوپر کمی بیشی کی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، اور اگر فرض کیجئے میں ایک بات کیے دیتا ہوں، بالکل اختتام کر رہا ہوں گفتگو کا، ایک بات کیے دیتا ہوں، اگر کوئی اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو صحابہ کرام تو غلطی نہیں کر سکتے، صحابہ کرام تو وہ معصوم ہیں، یا کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو تم کیوں یہ بات کرتے ہو کہ اس نے ٹھیک کیا، اس نے ٹھیک نہیں کیا، یا کتنا ٹھیک کیا اور کتنا ٹھیک نہیں کیا، درجے کی بات مثال کے طور پہ، تو وہ اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کو ٹچ کر رہا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا اور معصوم عن الخطا کا دائرہ صرف وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سارے مناقب کے باوجود، ساری باتیں کرنے کے باوجود اصحاب کرام کو مغفور کہتے ہیں، 100% مغفور ہیں، قرآن کریم کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو معصوم عن الخطا قرار دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ الگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں جاتے ہوئے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غیب کی خبریں بتانے والا بتا دیں، کیونکہ وہ دائرہ اللہ کا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ غلو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے دائرے ہیں جن کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں یہ کیے دیتا ہوں حضور والا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھنا، اصحاب کرام کی ذات کو دیکھنا، اس کے بارے میں آخری اصولی بات یہ ہے کہ محدثین جنہوں نے یہ کہا کہ حدیث کیسے لی جائے، رائے کس طرح قائم کی جائے، انہوں نے ایک اصول بیان کیا جس کو ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں اور بالکل درست طرح ہمیں یہ ذہن میں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، اس کا مطلب ہے کہ اصحاب کرام مجموعی طور پر جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ انہوں نے کہی وہ بالکل درست کہیں گے، وہ عادل ہیں، سارے اصحاب کرام عادل ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ احادیث جتنی بھی ہمارے تک پہنچی، جس صحابی نے کہا کہ یہ بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ صحیح سنی۔ اب اس اصول کو آپ اگر میری بات سمجھ گئے ہوں تو فوراً سے یہ بات آتی ہے کہ اجماعی طور پر تمام صحابہ وہ حجت اور دلیل ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی، یہی بات مفتی شفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں، یہی بات مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، یہی بات جمہور علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اصحاب کرام جس ایک بات پر متفق ہوئے وہ بات حجت اور دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی بات اس سے مختلف نہیں کی جا سکتی، اور ان میں ہونے والی باہم غلطیوں کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات واضح کرنے کے بعد 2 احادیث ایسی ہیں کہ جو ہمارے ممبر وغیرہ سے بیان ہوتی ہیں، تو ایک تحقیق کے مطابق علامہ ناصر البانی کی تحقیق کے مطابق، جس کو خلیل الرحمن چشتی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اگر اس طرح کی روایات سامنے آتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ممبر و محراب سے ان کا بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ 2 روایات ہیں، ایک شیعہ بیان کرتے ہیں اہل تشیع، اور ایک ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں، وہ اس پر بات نہیں اس طرح سے ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا اس کا، وہ ہے کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ روایت درست نہیں ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسرے اہل تشیع نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اہل البیت کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
وہ اپنے خطبوں میں یہ بیان کرتے ہیں، اپنے خطبے یہ وہ محبت اور نفرت والی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اصحاب کرام کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہیں مجھ سے بغض رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کرو اور ان سے بغض نہ رکھو۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ میں خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا دائرہ ایسا ہے کہ وہ کسی دائرے کو قبول نہیں کرتا، اوور لیپنگ بھی نہیں، تھوڑا سا ٹچ بھی نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ، اس کی دو باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، اس دائرے میں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ وہ دائرے میں پہلی بات معصوم عن الخطا اور دوسری بات ختم نبوت ہے، کوئی دوسرا اس کے اندر ٹچ نہیں کر سکتا۔ اور اصحاب کرام وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں درجہ بدرجہ کیا گیا، اور جنرلی ایک بات کر دی گئی جو آخر میں کہی گئی سورہ فتح کے اندر کہ تمام اصحاب کرام مغفور ہیں، ان کی مغفرت کر دی گئی، اللہ نے سے حسن کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اس دائرے کا ٹچ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ختم نبوت کا دائرہ بھی ادھر مختصر ہو چکا۔ اس کے بعد ہمارا کیا کام بنتا ہے، میں نے بتا دیا کہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب تمام اصحاب کرام کو مغفور کہیں، سمجھیں اور جانیں۔ اصحاب کرام کے پہلے دوسرے درجے کے اصحاب کرام، ان سے کوئی خطا اور لغزش نہیں ہوئی، آپ کو ملے گی نہیں۔ اس کا مطلب ان کی باتوں کو لیجئے، حدیث جتنی ہم تک پہنچی وہ 100% اوتھینٹک ہے، کیونکہ محدثین نے یہ بات طے کی کہ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، اور فردن کوئی ایک صحابی بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل فردن نہیں ہے، اجماعی طور پر ہے۔ حجت اور دلیل کا مطلب کہ جب ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کہہ دیں تو حجت اور دلیل ہے۔ میں نے شروع میں آیت تلاوت اسی لیے کی کہ سمعنا واطعنا کہو، لیکن ایک ایک صحابی کسی بھی درجے کا ہو، اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات ہمارے لیے حجت اور دلیل خود سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس فلسفے کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دائرے الگ الگ ہیں، کہیں بھی اختلاف ہو تو اس کو ریفر کیا جانا چاہیے شریعت، قرآن اور حدیث کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے بات کی تھی جو شروع میں ہے کہ جس کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آخرت پر جس کا یقین ہو، اور ذکر اللہ کثیر، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہتا ہو، تو چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کی طرف چلنا شروع کرے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بات اگر کوئی پوچھنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ جی، اجماع صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جس پہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد متفق ہو گئی ہو کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ جیسے قرآن کا نسخہ جو آج ہمارے پاس ہے، اور قرآن کی ترتیب جو آج ہمارے پاس ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح اس کو تیار کیا گیا، اس پر تمام صحابہ کا چونکہ اجماع موجود ہے، اس لیے ہم اسی کو بالکل درست اور صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ حجت اور دلیل ہے۔ آج کوئی یہ اختلاف نہ کرے کہ یہ والی چیز تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو اس طرح نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ترتیب تھی، وہ تو سورہ کی ترتیب تھی مثال کے طور پہ، یا اس طرح کی ترتیب تھی، یا اس مصحف کی صورت میں نہیں تھی، اس تلاوت کی صورت میں نہیں تھا۔ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، تلاوتیں قرآن کریم کی اور بھی ہیں، لیکن جو تلاوت حضرت عثمان غنی کے دور میں اور جو اس کا مجموع ادھر تیار ہوا وہ درست ہے، اس کو ہم اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ اور انفرادی طور پر صحابہ کرام ہمارے لیے حجت اور دلیل انفرادی طور پر فردن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ میں نے بتایا وہ سارے انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے، اور اللہ نے جان بوجھ کر حکمت کے تحت ان سے کچھ خطائیں کروائی ہیں۔ ہاں، اجماعی طور پر ہم نے بتا دیا کہ تمام صحابہ مغفور ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ اصحاب کرام کا ذکر قرآن نے چونکہ کر دیا تو ان کی ہستیاں بے انتہا بلند ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا رتبہ کتنا بلند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے اندر وہ چلے جائیں۔